الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر 5ویں پارہ میں سے سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ گزشتہ 2 جمعوں سے اطاعت رسول اور اللہ کی اطاعت کے حوالے سے ہماری بات چیت چل رہی ہے۔ آج کی نشست میں ہم یہ بات سمجھیں گے کہ جو لوگ اطاعت نہیں کرتے، نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے کیا وعید، کیا سختی، کیا عذاب بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ایسا بندہ جس کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی ہو، اللہ کی بات اس کے سامنے آ چکی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کے سامنے آ چکی ہو، یعنی وہ قرآن کی آیت بھی سن چکا ہو، اللہ کا حکم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن چکا ہو، اور پھر وہ اس میں سے اپنے لیے مزید کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے قرآن میں یہ بات ہے، ٹھیک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی یہ بات ہے، لیکن چونکہ ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی تو کچھ نہ کچھ اختیار ہونا چاہیے نا کہ ہم اپنے متعلق کوئی فیصلہ کریں۔ یاد رکھیں یہ جملہ ظاہری طور پر کوئی اہمیت نہیں رکھتا، یار عام بات ہے، اس میں کون سی ایسی پریشانی والی بات، ہر بندے کو حق حاصل ہے زندگی گزارنے کا، بالکل اسی طرح کی بات ہے۔ ایمانداری سے بتائیں، جس اللہ رب العالمین نے اس انسان کو دنیا میں آنے سے پہلے وجود بخشا، ماں کے پیٹ میں اس کی پرورش کی، باپ کے نطفے سے یہ ماں کے پیٹ میں منتقل ہوا، وہاں اس نے 9 مہینے پرورش پائی، پھر وہ پیدا ہوا تو اللہ نے ماں کے پیٹ میں بھی اس کے لیے خوراک کا بندوبست کیا تھا، پیدا ہونے کے بعد بھی اس کے لیے خوراک کا بندوبست پہلے ہو چکا ہے، اس کی رہائش کا بندوبست پہلے ہو چکا ہے، اس کے لیے ہر قسم کی سہولت ہر ماں باپ اپنی استطاعت کے مطابق تیار کرتے ہیں تو پہلے سے موجود ہے۔ جب یہ انسان بڑا ہو جاتا ہے، تھوڑا سمجھدار ہو جاتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ زندگی مجھے اپنی مرضی کے مطابق گزارنی ہے، تو بتائیں جس رب نے اس کو دنیا میں لانے کے لیے یہ سارے مراحل مکمل کرائے، کیا وہ دنیا میں اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا اس اللہ نے اس کے لیے کوئی مستقبل کی پلاننگ اس کے لیے نہیں بنائی؟ پھر یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کی بات بھی ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم میں سے ہر بندے کو زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، ہم اپنے متعلق اچھے برے کا فیصلہ جانتے ہیں، حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں جانتا، یہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ اللہ خود قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے
وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے تم کسی بات کو اپنے لیے برا سمجھو، یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہ معاملہ میں کیسے حل کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم کسی معاملے کو، کسی بات کو، کسی چیز کو ممکن ہے کہ ناپسند سمجھو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، در حقیقت وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ ہم کسی چیز کو اچھا نہیں سمجھتے، کسی چیز کو ہم ناگوار سمجھتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہو جسے تم برا سمجھ رہے تھے۔ پھر فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھو کہ میرے لیے یہ کام بہتر ہے، میرے لیے یہ چیز بہتر ہے، میں ایسا چاہتا ہوں، لیکن وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے برا ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اب بھی کوئی انسان کی گنجائش باقی بچتی ہے جو یہ کہہ سکے کہ مجھے زندگی گزارنے کا اختیار اپنے حساب سے ہونا چاہیے، میری زندگی ہے، میں اپنی مرضی کے مطابق گزاروں گا۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا جو میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو بندہ بھی رسول کی نافرمانی کرے، جو بندہ بھی، عورت ہو مرد ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کالا ہو گورا ہو، عربی ہو اجمی ہو، ان پڑھ ہو پڑھا لکھا ہو، امیر ہو غریب ہو، کوئی بھی، یشاقق الرسول، اس نے نافرمانی کی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، کب؟ من بعد ما تبین لہ الہدی، کہ اس کے پاس ہدایت واضح طور پر آ چکی تھی، اس کے پاس سمجھ واضح طور پر آ چکی تھی، وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ یہ میرے لیے صحیح ہے، یہ میرے لیے غلط ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں پہلے بیان فرما چکا ہے۔ سورہ شمس کو آپ پڑھیں تو اللہ نے کئی ایک قسمیں کھانے کے بعد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے، کسی قوم کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی خاندان کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی مسلک کا ہو، اللہ نے اس کے دل پر اچھائی کو بھی ڈال دیا ہے، برائی کو بھی ڈال دیا ہے، یعنی وہ اچھائی کے درمیان بھی فرق کرنا جانتا ہے، برائی کے درمیان بھی فرق کرنا جانتا ہے۔ سادہ سی مثال لیجئے کہ ہم لوگ یہاں جتنے بھی موجود ہیں، کیا ہم میں سے کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ چھری کو اگر ہم اپنے جسم پر ماریں گے تو ہمیں کتنا فائدہ ملے گا؟ کیا خیال؟ چھری انسان کی ہی بنائی ہوئی ہے نا، کوئی آسمان سے بن کر تو نہیں گری، انسان نے بنائی ہے۔ وہ بنانے والا انسان اس کو اپنے ہاتھ پہ اگر مارے گا تو اس کو فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ بتائیں، فائدہ ہے اس کا یا نقصان ہے؟ وہ اپنے ہاتھ پہ کیوں نہیں مارتا؟ اسے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر میں اس چھری کو اپنے پاؤں پہ، اپنے ہاتھ پہ، اپنے جسم پہ ماروں گا، خون بہے گا، زخم ہوگا، خون نکلے گا، میرے مرنے کا خدشہ ہے، یا کم از کم کئی دن میں مصیبت کے اندر مبتلا رہوں گا۔ یہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ اگر وہ یہ جانتا ہے، یہ جاننے کے باوجود بھی وہ اگر اپنے ساتھ ایسا کرے
پھر کہے کہ میری تقدیر میں ایسے لکھا ہوا تھا، میرے بس میں کیا تھا؟ اللہ نے اسے یہ سمجھ دے دی ہے کہ یہ چھری جسے تو نے ہی بنایا ہے، اسے اگر تو اس مقصد کے لیے بنائے، سبزی کاٹے، فروٹ کاٹے، کوئی بھی چیز جو تیری کاٹنے کی ہے تو کاٹے، اس کو استعمال کرے تو تیرے لیے فائدہ ہے، یہ ہر بندہ جانتا ہے۔ اور اگر تو اپنے جسم پہ یا کسی کے جسم پہ مارے گا، کسی بھی جاندار کو تکلیف دے گا جس کو تکلیف دینا منع ہے، تو یہ نقصان ہوگا، یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ ایک چھوٹا سا موبائل ہے، احمد بھائی کا ہے، مجھے پتہ ہے یہ احمد بھائی کا ہے، میں اس کو اٹھا کے اپنی جیب میں ڈالتا ہوں، مجھے یہ سمجھ ہے کہ نہیں ہے کہ یہ چیز میری نہیں ہے کہ نہیں؟ وہ بھی نہیں دیکھ رہے، آپ بھی نہیں دیکھتے، کوئی بھی نہیں دیکھتا، لیکن میرا ضمیر مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ چیز تمہاری نہیں ہے۔ یہ تمیز کس نے پیدا کی؟ یہ فرق کرنا کس نے پیدا کیا؟ اس اللہ نے پیدا کیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ جس نے انسان کے دل کے اوپر اس بات کا الہام کر دیا کہ یہ اچھا کام ہے اور یہ برا کام ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، یہ دوسرے کی ہے، اس کی میں نے حفاظت کرنی ہے تاکہ کوئی چرا کر نہ لے جائے، اس کی چیز کو میں نے نہیں چرانا ہے۔ جب اتنی بات ہر بندے کو پتہ ہے، ہر بندے میں اتنی سمجھ موجود ہے، بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جائے یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا جائے اور وہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں اسے معلوم ہیں، یہاں تک کہ اس کی جیب میں سے 10 روپے گر جائے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میری جیب میں سے 10 روپے گر گئے، لیکن اس کی ساری زندگی برباد ہو رہی ہے، اسے احساس نہیں ہے۔ اس کی ساری زندگی بے عملی میں گزر رہی ہے، جنت کے راستے کو چھوڑ کر جہنم کے راستے کو اختیار کیے ہوئے، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے۔ اس کے 10 روپے گم ہوئے، اسے پتا تھا، اسے کانٹا چبھا، اسے تکلیف تھی، اسے معلوم تھا، اسے تکلیف کہتے ہیں۔ اس کی کوئی چیز گم ہو گئی، اسے احساس تھا، اس کو کسی نے کوئی برا بھلا کہہ دیا تو اسے پتہ چل گیا۔ لیکن یہ عجیب انسان ہے کہ اللہ کا قرآن بھی سنتا ہے، پیارے پیغمبر کا فرمان بھی سنتا ہے، اور پھر کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ بھلا ایسا کیسا ممکن ہے؟ من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت اس پر واضح ہو چکی ہے، ہدایت اس پر واضح ہو چکی ہے، اسے یہ پتہ ہے کہ میرا خالق بھی میرا اللہ ہے، میرا مالک بھی میرا اللہ ہے، میرا رازق بھی میرا اللہ ہے، میرا داتا و دستگیر بھی میرا اللہ ہے، میں کسی مشکل میں پھنس جاؤں تو مجھے نکالنے والا بھی میرا اللہ ہے، میں کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں اس سے مجھے آزاد کرانے والا بھی میرا اللہ ہے، میں بیمار ہو جاؤں شفا دینے والا بھی میرا اللہ ہے، اور اگر میں بھوکا رہوں تو مجھے روزی پہنچانے والا، رزق کھلانے والا بھی میرا اللہ ہے۔ یہ کون ہے جو نہیں جانتا؟ اور پھر ہم میں سے ہر بندہ تقریباً یہ بات کئی دفعہ کئی علماء سے سن چکا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنانے کے بعد اس میں انبیاء کا سلسلہ جاری کیا۔ وہ انبیاء اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے دور میں آتے رہے، امتوں کو راہ ہدایت دکھاتے رہے، اللہ کی اور اپنی نافرمانی سے ان کو بچاتے رہے۔ جنہوں نے ان کو مانا ان کا یہ انجام ہوا، جنہوں نے نہیں مانا ان کا یہ انجام ہوا۔ یہ تقریباً ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی مکتب فکر سے ہو، کسی بھی قوم برادری کا ہو، اپنے علماء سے ہم یہ مسئلہ سن چکے ہیں کہ نہیں؟
کہ فلاں قوم نے اپنے نبی کی بات کو مانا تو اللہ نے یہ مقام دیا، فلاں قوم نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا تو اللہ نے ان کے ساتھ یہ انجام کیا. یہ ہم سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ اور پھر ہماری ہدایت کے لیے اللہ کا قرآن بھی موجود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے، لیکن ہمیں فرصت نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں ہے، ہم سمجھنا نہیں چاہتے. ہمارے موبائل پر کوئی میسج آ جائے، ہمیں سمجھ نہ آ رہا ہو تو ہم دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، 10ویں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، کیا کہا گیا ہے اس میں. وہ کہتا ہے یار یہ تو کمپنی کا میسج ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتہ. یا اسے سمجھ آ رہی ہو تو کہتا ہے جی یہ فلاں فلاں ہے، کوئی پیکج آیا ہوا ہے، کوئی فلاں چیز آئی ہوئی ہے، ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، ایسا کرو گے تو یہ ہوگا. ہم پھر اس پر غور و فکر کرتے ہیں. اچھا اگر وہ حکومت کی طرف سے امداد کا ہو تو ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ ہمیں امداد مل جائے. کمپنی کی طرف سے کوئی سہولت کا ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں یہ حاصل ہو جائے. کسی دوست کے طرف سے کوئی پیغام آیا ہو کسی خوشی کا تو ہم شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں. کسی غمی کا پیغام ہو تو ہم اس کی غمی میں شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اس میسج کو پڑھنے سے یا اس کو کسی سے پڑھوانے سے پہلے ہمیں کچھ علم نہیں تھا. علم ہوا تو ہم اب اس کے مطابق اپنے فیصلے کر رہے ہیں، اپنی تیاریاں کر رہے ہیں. لیکن ایسا کیوں ہے کہ اللہ کا قرآن اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میسج کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ تم سے یہ چیزیں چاہتا ہے، اس نے تمہیں یہ چیزیں عطا کی ہے. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں امت کو کرنے کی کہی ہیں اور ان چیزوں سے منع کیا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. سمجھ تو ہمیں وہ میسج بھی نہیں آیا تھا، وہ ہم نے 10 بندوں سے پڑھوا کر سمجھ لیا، اس کے مطابق تیاری بھی کی. جس میسج کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے آسان کر دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کئی مرتبہ یہ آیت بیان فرمائی سورہ قمر میں کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. کوئی ہے اس پر غور و فکر کرنے والا؟ ہم کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے کھول کر رکھی جاتی ہے، عملی طور پر بتائی جاتی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ایسے تھے، بیٹھتے ایسے تھے، چلتے ایسے تھے، پھرتے ایسے تھے. آپ کی خوشی ایسے تھی، آپ کی غمی ایسے تھی، آپ نے شادی بیاہ اس طرح کی، آپ نے تجارت اس طرح کی، آپ نے گفتگو اس طرح کی. ہمیں سب کچھ بتایا جاتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم لوگ؟ تو قرآن کی آیت پھر وہ کس کے لیے ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جس نے رسول کی نافرمانی کی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، اس کے پاس علم آ چکا تھا، خود پڑھا تب یا کسی سے سنا مستند طور پر تب، اس کے پاس ہدایت آ چکی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق و مالک نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی متبع نہیں کہ جس کی اتباع کی جائے بغیر کسی چون چراں کے. امام مسجد ہے، قاری صاحب ہے، امام صاحب ہے، عالم دین ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، کوئی بھی ہے، اس کی بات کو مانا جائے گا لیکن دلیل کے بعد. اگر اس کی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوگی تو مانی جائے گی، ورنہ نہیں. لیکن اللہ کا قرآن آ جائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بات ہمارے سامنے آ جائے، اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں، ہم اس کے مقابلے میں کوئی تیسری چیز ڈھونڈیں گے، وہ اگر ان کی حمایت کرے گی تو ہم مانیں گے. جس انسان کے ذہن میں یہ بات آ گئی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا. کیونکہ 2 ہی ہستیاں ایسی ہیں، ایک اللہ کی ذات اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کہ جن کے فرامین آ جانے کے بعد
میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کو سورہ احزاب کی آیت سنائی تھی، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرہ، کسی مومن کے لیے حلال نہیں ہے کہ جب اللہ کی بات آ جائے، اس کے رسول کی بات آ جائے، پھر وہ اپنے لیے کوئی راستہ اختیار کرے، مزید کوئی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ یہ کسی مومن کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کا قرآن سننے کے بعد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے بعد اپنے لیے کوئی دیگر راستے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اسی کو کافر کہتا ہے۔ کئی ایک مقامات پر قرآن کی آیت موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ یہاں کیا فرمایا؟ من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت اس کے سامنے واضح ہو گئی تھی، ہدایت اس کے سامنے واضح ہو گئی تھی، اس کے بعد بھی اس نے رسول کی نافرمانی کی۔ پھر کیا راستہ اختیار کیا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس نے مسلمانوں کا راستہ چھوڑ دیا، مومنوں کا راستہ چھوڑ دیا، اس نے اسلام پر چلنے والوں کا راستہ چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کا راستہ اس نے اختیار کر لیا۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم بھی اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس طرف وہ پھرنا چاہتا ہے۔ جب اس نے اللہ کی نہیں مانی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانی، اور جو اس کے خواہش میں، جو اس کے دل میں آیا، جو اس کے نفس نے اس کو کہا، جو لوگوں نے اس کو کہا، وہ ان کے پیچھے چل پڑا، نہ اللہ کے حکم کو دیکھا، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھا۔ یتبع غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کا راستہ چھوڑ دیا، مسلمانوں کا راستہ چھوڑ دیا، اسلام کو پس پشت ڈال دیا۔ اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جس طرف جانا چاہتا ہے ہم بھی اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں، کہ ہماری طرف سے یہ راستہ تھا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہر انسان کو یہ ہدایت کا راستہ دکھایا تھا کہ یہ راستہ ہے، اس پہ چلو گے تو فرما برداری ہے، اس پہ چلو گے تو یہ ناشکری ہوگی، ہم نے ہر انسان کو سمجھا دیا تھا۔ سورہ شمس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر نفس پر اللہ نے یہ بات الہام کر دی کہ یہ اچھا کام ہے اور یہ برا کام ہے۔ پھر بھی وہ انسان اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے تو یہ یشاقق الرسول، نافرمانی کے اندر آتا ہے، رسول کی بات کو ٹھکرانے والا انسان ہے۔ پھر اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے جو یہ کہتا پھرے کہ میرے لیے کوئی راستہ نہیں بچا، میرا راستہ تنگ کر دیا گیا، میرا گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اسے ہدایت کا راستہ دکھایا گیا تھا، اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دکھائی گئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر کھینچی، پھر اس کے دائیں طرف بھی کچھ ٹیڑھی لکیریں بنائیں، اس کی بائیں طرف بھی کچھ ٹیڑھی لکیریں بنائیں، پھر وہ درمیان والی لکیر جو سب سے پہلے آپ نے سیدھی لکیر کھینچی تھی، اس پر آپ نے اس چھڑی کو جس کے ساتھ آپ وہ لکیریں بنا رہے تھے، آپ نے وہ چھڑی مبارک وہاں رکھی اور فرمایا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، اور اس کے دائیں سائڈ پہ بائیں سائڈ پہ جتنے بھی راستے ہیں یہ سارے گمراہی کے راستے ہیں۔ جو اس راستے پر چلے گا یہ صراط مستقیم ہے، یہ انسان کو جنت کے اندر لے کر جائے گا، اور جو دائیں طرف مڑنے کی کوشش کرے یا بائیں طرف مڑنے کی کوشش کرے، جسے ہم ہماری زبان میں کہتے ہیں شارٹ کٹ راستہ اختیار کرے۔ ہم نے کسی سفر پر جانا ہو اور ہمیں معلوم ہے کہ وہاں جانے کا اتنا کلومیٹر سفر ہے، تو ہم 10 بندوں سے پوچھتے ہیں یار کوئی ایسا راستہ بتاؤ جو تھوڑے سے وقت میں رش کے بغیر ہمیں وہاں پہنچا دے، شارٹ کٹ، پوچھتے ہیں کہ نہیں؟
آج مسلمانوں کو شارٹ کٹ دین چاہیے. شارٹ کٹ میں آسانی ہوتی ہے نا کہ نہیں ہوتی آسانی؟ مشکل نہیں ہوتی، دشواری نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، وقت بچتا ہے. ہم عادی ہو گئے. دین بھی ہمیں شارٹ کٹ چاہیے، کوئی جھمیلا نہ ہو، کوئی زیادہ مشقت نہ اٹھانی پڑے. کیونکہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلیں گے تو پھر ہم پابند ہوں گے اس بات کے کہ جہاں وہ بیٹھنے کا حکم دے ہمیں بیٹھنا پڑے گا، جہاں کھڑے ہونے کا حکم دے کھڑے ہونا پڑے گا، جہاں چلنے کا حکم دے چلنا پڑے گا، جس طرح خوشی کا حکم دے ویسے کرنی پڑے گی، جیسے غمی کا حکم دے ویسے کرنی پڑے گی. تو ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے. کیوں؟ کہ ہم نے حافظ سے بگاڑی ہے نہ شیطان سے. کبھی دن کو مسجد میں رہتا ہوں، رات کو میں خانہ میں. اللہ کے ساتھ بھی نہیں بگاڑنا چاہتے اور اپنے دوست کے ساتھ بھی نہیں بگاڑنا چاہتے، شیطان لائن کے ساتھ. راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی. ہم ایسا راستہ چاہتے ہیں، ایسا دین چاہتے ہیں. اور شارٹ کٹ راستہ بتانے والے بہت موجود ہیں. کئی کہتے ہیں جی آپ ہماری بات کو مان لو، آپ کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے، نہ نماز کی، نہ روزے کی، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ کی، بس ہمارا دامن تھام لو، جہاں ہم گریں گے تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. کوئی کہتا ہے کہ جی نماز پڑھو لیکن بس ٹھیک ہے جو تمہیں آتی ہے پڑھ لو، اللہ قبول کرنے والا ہے. کیا کبھی ہم نے اپنے بیٹے کو کوئی کام سونپا ہو کہ یہ کام بیٹا کرنا ہے؟ یا مستری سے ہم کوئی کام کرواتے ہیں، کوئی دیوار بنواتے ہیں، کوئی چیز بنواتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ جیسے تمہارا دل کرتا ہے بنا لو. اسے ہم نے مزدوری دینی ہے کہ فری میں کروا رہے ہیں؟ مزدوری دینی ہے. مزدوری دینے کے بعد ہم اس کو کہتے ہیں کہ جیسے تمہارا دل کرے بنا دو. ہمیں 4 فٹ کی دیوار چاہیے تھی، اس نے 6 فٹ کی بنا دی. خرچہ کس کی جیب سے کیا؟ ہماری جیب سے. اور جگہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، 2 فٹ کسی اور کی زمین میں جگہ چلی گئی ہے، اس کا فائدہ ہوگا نقصان. ہم نے اس کو کہا تھا نا کہ تمہاری مرضی ہے، جیسے مرضی بنا دو. کیا کبھی کسی نے ایسی عقل مندی کی ہے؟ نہیں کی. یہ دنیا کا معاملہ ہے، یہاں خرچ ہو رہا ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے. دین ہی اتنا لاوارث کیوں ہے کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے دل کرتا ہے کر لو، اللہ قبول کرنے والا ہے. روزے کی باری ہے تب ہمارا یہی معاملہ، حج کی باری ہے تب ہمارا یہی معاملہ، زکوٰۃ کی باری ہے تب ہمارا یہی معاملہ. گویا کہ دین کے جتنے بھی احکامات ہیں جب ان پر عمل پیرا ہونے کی باری آتی ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہو جیسے آتا ہے کر لو، اللہ قبول کرنے والا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. گویا کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، ہم نے اللہ کی قدر وہ کی ہی نہیں ہے. ما قدر اللہ حق قدری ہی، جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا ہم نے کی ہی نہیں ہے. ہم نے اس کو حقیر سے حقیر سمجھا ہوا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر سے حقیر سمجھا ہوا ہے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے سامنے، بس ٹھیک ہے جیسے آتا ہے ویسے کر لو. کیا یہ ہماری زندگی کی حقیقت نہیں ہے؟ اگر یہ حقیقت نہیں ہے تو کوئی ملک الال انکار کر کے دکھائے، وہ بتائے اپنی خوشی، اپنی غمی، اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، اپنا چلنا پھرنا، اپنی معیشت، اپنی معاشرت، کہ میں 100% اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چل رہا ہوں. جب نہیں چل رہا تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر ہمارے نزدیک کوئی حیثیت ہوتی تو کیا خیال ہے ہمارا یہی رویہ ہوتا؟ ہرگز ایسا نہ ہوتا، ہرگز ہمارا ایسا رویہ نہ ہوتا. دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ ہمارا ایسا رویہ نہ ہوتا. ہمارا کوئی بیٹا ہماری بات نہ مانے تو ہمیں آگ لگ جاتی ہے، ہمارا شاگرد ہماری بات نہ مانے ہمیں آگ لگ جاتی ہے، ہمارا ماتحت کام کرنے والا کوئی بندہ ہماری بات نہ مانے ہمیں آگ لگ جاتی ہے. آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اس کو ماں بہن کی گالیاں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں بعض دفعہ.
ہم اللہ کی بھی نہیں مانتے، اس کے رسول کی بھی نہیں مانتے، اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں زندگی، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ اسی موضوع کو لے کے آگے چلیں گے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کا انجام کیا بتایا ہے۔ یہ چند ایک میں نے مثالیں دی ہیں کہ جس کے ذریعے ہم نے اللہ کو بھی اور اس کے رسول کو بھی پس پش ڈال دیا۔ انجام کیا ہوگا ایسے لوگوں کا؟ اور ایسے لوگوں سے مراد ہم لوگ ہی ہیں، اور کون ہے؟ کوئی آسمان سے نہیں مخلوق نازل ہونی ہے، ہم ہی ہیں۔ ہم نے ہی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پش ڈال دیا ہے۔ بس جو ہمیں دین سمجھ میں آتا ہے، جو ہماری مرضی کے مطابق ہو، جو ہمیں شارٹ کٹ نظر آتا ہے، ہم اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو انجام کیا ہوگا، یہ انشاءاللہ اگلے جمعے اللہ نے چاہا تو بیان کریں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔